تیرا عشق میری بندگی اذا قلم کرن رفیع قسط نمبر 2 لوکیشن لاہور فیصل آباد سے کتنے بچے اور لڑکیوں کو پکڑا تھا؟ عثمان خان نے دھاڑتے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا۔ سر 16 بچے اور 14 لڑکیاں اٹھائی تھیں۔ اس آدمی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ تو ایک بچہ کہاں گیا؟ عثمان خان نے اس آدمی کو مارتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی جواب دیتا، عثمان کا پی اے حماد اندر داخل ہوا اور بولا، سر وہ بچہ مل گیا ہے، وہ وہیں ٹرک کے قریب ایک جھاڑی میں چھپا ہوا تھا، لیکن اب ہمارے قبضے میں ہے۔ عثمان خان نے ایک غصیلی نظر اس آدمی پر ڈالی اور پھر پاس پڑے اور ٹیبل سے چاقو اٹھایا اور بولا، چونکہ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی اس لیے تمہیں بتا دوں کہ ہمارے دھندے کا ایک اصول ہے، پہلی غلطی ہم بھولتے نہیں اور آخری غلطی بھولنے کے لیے ہم زندہ چھوڑتے نہیں۔ اس آدمی نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، عثمان نے اسی چاقو سے اس آدمی کی شارک کاٹ دی اور وہ دھڑم سے زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود تمام آدمیوں نے اپنے خشک لبوں پر اپنی زبانیں پھیریں اور خوف سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سر اس بچے کا کیا کرنا ہے؟ حماد نے عثمان خان سے پوچھا، جو اس وقت ٹیشو سے اپنے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ اس بچے کو ان سب بچوں کے سامنے لے جاؤ جن کو اغوا کیا ہوا ہے، اور ان کے سامنے اسے زندہ جلا دو تاکہ باقی کے بچے بھاگنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ عثمان خان نے صفاقی سے کہا، اوکے سر وہ رستم سر کے پی اے پیٹر کی کال آئی تھی، وہ بول رہا تھا کہ رستم سر پاکستان واپس آ گئے اور ان کا آرڈر ہے کہ اغوا ہونے والی ساری لڑکیوں کو ان کے فارم ہاؤس پر بھجوا دیں۔ حماد نے عثمان خان کو نہیں اطلاع دی۔ عثمان تو رستم کے نام سے ہی ڈر گیا تھا اور اپنے ڈر کو چھپانے کے لیے اس نے حماد کی طرف پشت کی اور بولا، رستم سر یوں اچانک واپس آ گئے؟ خیر کب آئے واپس؟ رستم سر سے دبئی سے سر آج صبح ہی آئے ہیں، حماد نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے رستم سر نے بولا ہے ویسے ہی کرو اور میری اسلام آباد کی ٹکٹ کنفرم کروا دو۔ عثمان خان نے کچھ سوچتے ہوئے حماد سے بولا، اوکے سر۔ حماد یہ بول کر وہاں سے چلا گیا۔ حیرت ہے، عثمان خان جیسے لوگ خود سے بڑے ظالم سے تو ڈرتے ہیں لیکن اس ذات سے نہیں ڈرتے جس نے ہمیں بنایا ہے، حالانکہ زندگی اور موت تو اسی کی دین ہے۔ یہ لوگ خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ مرضی کر لیں کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن یہی لوگ تو گمراہی کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ آیت 77 سورۃ بقرہ۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ آیت نمبر 98 سورۃ بقرہ۔ بادشاہت صرف اللہ کی ہے اور اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہی ہے اور اللہ کے مقابل تمہارا نہ تو کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ آیت نمبر 107 سورۃ بقرہ۔ تو جیسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، سب بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 26 سورۃ آل عمران۔ یعنی حکومت اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ آیت 67 سورہ یوسف۔ جب حکومت اللہ کی ہے تو قوانین بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں، تو تم لوگوں سے مت ڈرو، کیونکہ خواہ وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اس بات کا بھی یقین رکھو کہ اس ظالم کا حساب کرنے والی ذات موجود ہے۔ لوکیشن لاہور، اسلام آباد۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ایوری ون۔ یشفا نے مسکرا کر اسد اور اریبہ دونوں کو سلام کیا، پھر اسد کے سر کا بوسہ لے کر اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اسد جہانگیر جواب میں یشفا کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اریبہ سے سنجیدہ انداز میں بولا، بیا بیٹا ناشتہ شروع کریں۔ یشفا نے ایک نظر اریبہ اور اسد کو دیکھا جو ناشتہ شروع کر چکے تھے۔ بابا میری اسلام آباد کی فلائٹ کتنے بجے کی ہے؟ یشفا کو اسد کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے پھر سے بولی، وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی، یہ اگنورنس اس کی کل والی حرکت کا نتیجہ ہے۔ وہ شرمندہ تھی لیکن سوری نہیں بول سکتی تھی، کیونکہ بقول اسد کے یشفا کی سب سے بری عادت معافی نہ مانگنا ہے، چاہے اسے کتنی شرمندگی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ جواب میں اسد نے یشفا کو دیکھے بغیر ٹکٹ اس کے آگے رکھے اور اریبہ سے کہا، بیا بیٹا اپنی بہن سے بول دیں 11 بجے کی فلائٹ ہے، اور یہ بھی بول دیں کہ ناشتہ کر کے ریڈی ہو جائیں تاکہ میں خود اسے ایئرپورٹ چھوڑ کر آؤں۔ اس سے پہلے کہ اریبہ کچھ بولتی یشفا بول پڑی، بیا بابا کو بولو میں شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر، اب اس طرح اگنور تو مت کریں۔ اس بار جواب
پھر بیا کی بجائے اسد نے دیا۔ بیا بیٹا اپنی بہن سے بول دیں کہ مجھے ان کی شرمندگی سے کوئی مطلب نہیں، اور ہاں آپ اپنے بکس ریکس میں جگہ بنا لینا، میں آج کچھ نئی بکس لاؤں گا۔ اسد سنجیدہ انداز میں بولا۔ یشفا کو اسد کی اگنورنس بری طرح سے ہرٹ کر رہی تھی، اس لیے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ڈائریکٹ اسد سے بولی، بابا مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے اس طرح اس لڑکے کی پٹائی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ کسی پروفیسر سے اس کی شکایت کرنی چاہیے تھی، اور میں شرمندہ بھی ہوں، لیکن بابا ہی ٹچ می دین ہاؤ کین یو آئی اگنور ہم۔ اس کی بات کافی حد تک صحیح تھی، اس لیے اسد تھوڑا نرم پڑ گیا اور بولا، آئی نو کہ وہ غلط تھا اور سیلف ڈیفینس بھی اچھی بات ہے، لیکن بیٹا میں نے آپ کو آرمی کی ٹریننگ اس لیے نہیں دلوائی تھی کہ آپ بالکل ہی خود کو آزاد سمجھنا شروع کر دو اور جگہ جگہ اس چیز کا استعمال کرو۔ خدا نخواستہ اگر اس دوران آپ کو کچھ ہو جائے، اگلا انسان آپ سے زیادہ طاقتور ہو، تو آپ کیا کرو گی؟ میں نے آج تک آپ کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کو کراٹے سیکھنے ہیں، میں نے چائنا سے بیسٹ ٹرینرز منگوایا۔ آپ نے بولا کہ آپ کو آرمی کی ٹریننگ لینی ہے، میں نے آپ کو ٹریننگ دلوائی اس لیے کہ کل کو آپ یہ نہ بولو کہ ہماری ماما ہوتی تو شاید ہماری ہر خواہش پوری ہوتی۔ اسد ایک پل کو رکا اور یشفا اور اریبہ نے غور سے اپنے باپ کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزر گیا تھا۔ بابا ایسی آشو میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسد اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے بولا، تم دونوں کی ماں کو کھونے کے بعد میرے پاس صرف تم دونوں ہی ہو جن کو دیکھ کر میں زندہ ہوں، اگر تمہیں کچھ ہو جا گیا تو میں جی نہیں سکوں گا۔ اسد کا یہ بات بولتے ہوئے ضبط جواب دے گیا تھا اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ بابا پلیز ڈونٹ کرائی، یور ٹیئرز ہرٹنگ اس۔ یشفا اور اریبہ ایک ساتھ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولیں، بابا آپ اس طرح رو رہے ہیں نا کہ آشو نے ابھی تک سوری نہیں بولا، دیکھیں وہ ابھی بول دیتی ہے سوری، ہے نا آشو؟ اریبہ ماحول کی دکھی کیفیت کم کرنے کے لیے شرارتی انداز میں بولی، اور آخری بات اس نے یشفا کو دیکھ کر بولی۔ یشفا تو اس کی بات سن کر گڑبڑا گئی اور اس کو گھورنے لگی۔ ہاں بالکل آشو سوری بولے گی۔ اسد بھی اریبہ کی شرارت سمجھ گئے تھے، اس لیے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولے، بابا میں کیسے؟ اسی زبان سے جو 6 فٹ لمبی ہے۔ جواب اسد کی بجائے اریبہ نے دیا تھا۔ بابا اس کی زبان بند کروا لے ورنہ انجام کی ذمہ داری یہ خود ہوگی۔ یشفا اریبہ کو گھورتے ہوئے بولی، ہاں ہاں کر لو جو کرنا ہے، میں نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی۔ اریبہ اپنے بازو اوپر کرتے ہوئے بولی، جبکہ یشفا اور اسد کا کہکا ایک ساتھ گونجا کیونکہ اریبہ نے واقعی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ اریبہ اپنے بازو دیکھ کر شرمندہ ہو گئی اور اپنی خجلت مٹانے کے لیے بولی، بابا دس از ناٹ فیئر، آپ بھی اس چھپکلی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ چھپکلی کس کو بولا تمہیں؟ اریبہ اتنا بول کر وہاں سے بھاگ گئی اور یشفا بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولی، ارے بھاگ کہاں رہی ہو، رکو تو بتاتی ہوں میں تمہیں میں کیا ہوں۔ آشو ٹائم پر ریڈی ہو جانا ورنہ فلائٹ مس ہو جائے گی۔ اسد نے مسکراتے ہوئے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ ماضی، لوکیشن لاہور۔ عصمت خان کے 2 بیٹے تھے، جہانگیر خان اور شمول خان، دونوں شادی شدہ تھے اور دونوں کی ایک ایک اولاد تھی۔ اسد جہانگیر کا بیٹا اور انوشا شمال کی بیٹی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے جب اسد نے آرمی جوائن کی تب ان دونوں کا نکاح کر دیا تھا گیا۔ ایک دن حج سے واپسی پر دونوں کے والدین پلین کریش میں ڈیتھ ہو گئی۔ اس حادثے سے عصمت خان کو کافی دھچکا لگا، جس کے باعث وہ بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اسد کو اب انوشے کی ٹینشن تھی کہ وہ اکیلی کیسے گھر میں رہے گی۔ پھر ایک دن اسد کو پتہ چلا انوشے کا خالہ زاد بھائی شاہزر لاہور شفٹ ہو رہا ہے۔ اسد نے شاہزر سے اپنی بیوی بچوں سمیت اس کے گھر میں رہنے کی ریکویسٹ کی، جسے کافی کوشش کے بعد شاہزر نے مان لیا۔ شادی کے 7 سال بعد اللہ نے اسد اور انوشے کو اپنی رحمت سے نوازا، جس کا نام انہوں نے یشفا رکھا۔ یشفا کی ولادت کے بعد شاہزر کو اپنے بزنس کی وجہ سے اسلام آباد شفٹ ہونا پڑا اور انوشے یشفا کے ساتھ گھر میں بڑی ہو گئی۔ یشفا 3 سالوں کی تھی جب انوشے نے اپنی دوسری بیٹی اریبہ کو جنم دیا۔ اس دنیا میں اسد کو اور اپنی دونوں بیٹیوں کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسد آرمی میں تھے، اس لیے انہیں جاب کے ساتھ ساتھ بچیوں کو سنبھالنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ ان کے دوستوں نے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیا، جسے انہوں نے رد کر دیا۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد اسد نے آرمی سے ریزائن کر دیا، لیکن بچیوں کو سنبھالنے کے لیے انہیں ایک عورت کی بھی ضرورت تھی، جسے ان کے ایک دوست ملک نے اپنے گھر کی سب سے وفادار ملازمہ کو بھیج کر پورا کر دیا۔ یشفا 16 سال کی ہوئی تو اس عورت کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر یشفا نے اسد اور اریبہ کو سنبھالا، لیکن 2 سال پہلے ہونے والے حادثے نے اسد اور یشفا اور اریبہ کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ ماضی، لوکیشن اسلام آباد۔ بابا جلدی چلیں نا، دیر ہو رہی ہے، شاہزر ماموں ویٹ کر رہے ہوں گے۔
یشوا نے اسد کو آواز دی جو آئینے کے سامنے کھڑے اپنی ٹائی باندھ رہا تھا۔ آ رہا ہوں۔ اسد نے آئینے میں خود کا جائزہ لیا، اپنا موبائل اور کار کی کیز پکڑ کر باہر کی جانب چل دیا۔ بابا حد ہوتی ہے، آپ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ ٹائم لیتے ہیں تیار ہونے کے لیے۔ یشوا اسد کو دیکھتے ہوئے شروع ہو گئی، اچھا اب ہمیں جلدی چلنا ہے چاہیے ورنہ آمنہ شاذر کی بیٹی آپی کی بارات نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس سے پہلے کہ دونوں کی بحث شروع ہوتی اریبہ جلدی سے بولی، بابا گاڑی میں ڈرائیو کروں گی۔ یشوا نے اسد کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، بالکل نہیں، گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گا کیونکہ آمنہ کی بارات آج ہے کل نہیں۔ اسد نے اس کی سلو ڈرائیونگ پر طنز کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ یشوا غصے سے اریبہ کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی جو اسد سے مکمل ناراضگی کا اظہار تھا۔ اسد نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور بولا، بھیا بیٹا آپ آگے آ جاؤ ورنہ میں آپ کا باپ کم ڈرائیور زیادہ لگوں گا۔ بابا آپ کو پتہ ہے نا مجھے آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اریبہ نے یشوا کو چڑھایا۔ اسد نے گاڑی سٹارٹ کی اور بیک مرر سے اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھا جو اس کی کل کائنات تھی۔ ویسے بھیا بیٹا مجھے آج موسم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، کیا خیال ہے بارش ہوگی؟ اسد نے یشوا کا غصے سے پھولا ہوا منہ دیکھ کر کہا، بابا مجھے لگ رہا ہے کہ بارش ہوگی۔ اریبہ نے اسد کا اشارہ سمجھ کر یشوا کو چڑھایا اور وہ چڑھ گئی۔ یشوا نے دونوں کو غصے سے گھورا اور دانت پیستے ہوئے بولی، شاید آپ دونوں ایک بات بھول رہے ہیں کہ میں بلیک بیلٹ ہوں اور ساتھ ساتھ آرمی ٹرینڈ لڑکی ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کر بولنے۔ جواب میں دونوں کا کہکہ جاندار تھا۔ اتنے میں وہ شاذر کے گھر پہنچ گئے۔ اسد جوش سے شاذر کے گلے ملا جبکہ جواب میں شاذر کا جوش کم تھا۔ اسد نے شاذر کے تاثرات جانچے اور پوچھا، شاذر سب خیریت؟ اسد یار میں نے جو ہوٹل آج کے لیے بک کروایا تھا اس کے مینیجر نے ابھی کال کی ہے، بکنگ کینسل کر دی ہے، مہمان جانے کے لیے ریڈی ہیں، بارات بھی آ رہی ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ جواب میں شاذر نے کافی پریشان ہوتے ہوئے کہا، ایسے کیسے بکنگ کینسل کر رہے ہیں؟ اسد نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا اور شاذر سے پوچھا، وہ کسی سیاستدان کی اس ہوٹل میں میٹنگ ہے اور اسی کے کہنے پر مینیجر نے ساری بکنگ کینسل کر دی ہے۔ تم پریشان مت ہو اور میرے ساتھ چلو اسی ہوٹل میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے بکنگ کینسل کرتے ہیں۔ اسد شاذر کے ساتھ ہوٹل میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد سارے مہمان اسی ہوٹل میں تھے اور بارات بھی آ چکی تھی۔ شاذر بارات کو ریسیو کر کے اسد کے پاس آیا اور متشکرانہ انداز میں بولا، شکریہ اسد، آج تمہاری وجہ سے میری عزت بچ گئی، اب تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ آمنہ میری بھی بیٹی ہے اور ویسے بھی عزت اور ذلت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، تو تم اس ذات کا شکر ادا کرو۔ اسد نے مسکرا کر جواب دیا، یہ تو ہے۔ اچھا آشو اور بیا کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی؟ پتہ نہیں کہاں ہے، میں خود ان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اسد نے ارد گرد دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ شاذر کچھ بولتا میمونہ وہاں آ گئی اور شاذر سے بولی، بابا اور ماما آپ کو سٹیج پر بلا رہی ہیں۔ یہ بول کر وہ وہاں سے جانے لگی جب اسد نے اسے روکا، جبکہ شاذر سٹیج کی طرف چلا گیا۔ میمونہ، جی انکل۔ بیٹا آشو اور بیا کہاں ہیں؟ اسد نے پوچھا۔ انکل میں تو خود ان کا انتظار کر رہی ہوں، گھر سے تو وہ دونوں ہم سے بھی پہلے نکلی تھیں لیکن ابھی تک نہیں آئی، میمونہ جواب میں سنجیدگی سے بولی اور اسد کی طرف دیکھا جو پریشان ہو گیا تھا۔ میمونہ نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسد کا موبائل بج اٹھا۔ آشو کالنگ دیکھ کر اسد نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ حال لوکیشن اسلام آباد۔ وہ حاج علی کے گھر گیا، نعمان بیگ سے ملا اور علی کا پوچھ کر ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ نعمان بیگ اور زبیر ملک کی بچپن کی دوستی تھی اور یہ دوستی ان کے بچوں میں بھی پروان چڑھی ہے، اس لیے وہ بنا کسی تکلف کے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ اگر وہ حاج علی پر جان چھڑکتا تھا تو علی بھی وہ حاج کے لیے دنیا سے لڑ جاتا تھا اور اس کی مسکراہٹ کے لیے تو وہ کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھار تو نعمان کی ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ جو ہی وہ حاج علی کے کمرے میں داخل ہوا، اندر کا منظر دیکھ کر بے ساختہ مسکرا پڑا۔ علی آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، آدھا بلینکٹ علی کے منہ پر تھا اور آدھا فرش پر پڑا تھا، ٹانگیں تو ساری بیڈ پر پھیلائی ہوئی تھیں، کمرے میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی، گویا کسی طوفان کے آ کر گزر جانے کا گمان ہو رہا۔ وہ حاج آگے بڑھا اور پانی سے بھرا جگ علی پر الٹ دیا۔ علی ہڑبڑا کر اٹھا اور بند آنکھوں سے بولا، کون؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے آنکھیں کھولیں اور سامنے مسکراتے ہوئے وہ حاج کو دیکھ کر اسے گھورا اور بولا، ہاں تیرے جیسا کمینہ دوست تو اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے، جو حقیقت میں تو مجھے میمونہ کے پاس نہیں جانے دیتا اور آج میرے خواب میں بھی مجھے اسے دور کرنے چلا آئے۔ میں نے کیسے دور کیا؟ وہ حاج نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ تجھے پتہ ہے نا میں اور میمونہ مری کے پہاڑوں پر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جا رہے تھے اور میرے اتنے قریب تھی،
علی کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، اور اس سے پہلے کہ تو اس قربت کا فائدہ اٹھاتا، میں نے تجھے ان پہاڑوں پر سے نیچے کسی سمندر میں دھکا دے دیا۔ وہاں جس کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر ہنستے ہوئے بولا، اور نہیں تو کیا، اور تو مجھے خوش دیکھ ہی نہیں سکتا، تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے چننے منے اس دنیا میں تیرے چننے منے سے پہلے آئے۔ علی اس کو مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے بولا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ وہاج نے اسے مزید چڑھایا اور وہ چڑھ گیا، وجی دیکھ آج میری منگنی، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آج کسی کی دھلائی کروں، تو مجھے مارے گا؟ وہاج جان بوجھ کر بے یقینی سے بولا، حالانکہ جانتا تھا وہ چاہے علی کو کتنا ہی کیوں نہ مار لے، علی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا اور نہ ہی کسی اور کو لگانے دے گا۔ ہاں بالکل، علی دبابن بولا، یہی سننا باقی رہ گیا تھا، ابھی تو بیوی آئی بھی نہیں اور دوست کو مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بیوی آ گئی تو تم تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دو گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ابھی نعمان انکل کو بولتا ہوں کہ تمہاری منگنی کینسل کریں۔ وہاج یہ بول کر دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ علی جلدی سے دروازہ بند کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، دیکھ وجی، میں تو مذاق کر رہا تھا، تو اتنا سیریس کیوں ہو رہا ہے؟ پلیز آئی ایم سوری۔ تو یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں ماروں گا، علی رونے والی شکل بنا کر بولا، اور اگر کبھی مارنا پڑ گیا پھر کیا کرو گے؟ وہاج نے پوچھا، خود کو ختم کر لوں گا اس دن، علی نے چٹانوں کی سی سختی سے جواب دیا۔ ہاں ہاں، علی تو بہت بڑا بے وقوف ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، وہاج نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن میں مذاق بالکل نہیں کر رہا تھا، علی نے سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ علی کیا ہو گیا یار، مذاق کر رہا تھا، اتنا سیریس کیوں ہو رہا ہے؟ اور ویسے بھی مجھے پتہ ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن علی کی وہاج کے لیے محبت کبھی نہیں بدل سکتی۔ دیکھ، باتوں باتوں میں تجھے بتانا ہی بھول گیا کہ میں کس کام کے لیے آیا تھا۔ وہاج اس کی سنجیدگی کو دیکھ کر بات بدل گیا تھا۔ کیسا کام؟ اور ویسے بھی آج میری منگنی ہے، اس لیے آج کوئی کام نہیں کروں گا، علی اپنی ٹون میں واپس آتے ہی بولا۔ ایگزیکٹلی، منگنی ہے، شادی نہیں۔ یہ جو تو کوئی کام نہیں کرے گا، آپ 15 منٹ میں ریڈی ہو کر باہر گاڑی میں آؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہاج یہ بول کر باہر چلا گیا اور علی اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ بھاگتا ہوا آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہاج نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جیسے ہی علی کا سانس بحال ہوا، وہاج سے مخاطب ہوا جو گاڑی کو ہوا سے باتیں کروا رہا تھا، او بھائی آہستہ چل، میں نے مرنا نہیں ہے ابھی، اور ویسے بھی ابھی تو میں نے میمونہ سے شادی کرنی ہے، پھر ہنی مون پر جانا ہے اور اپنے چنو منو کو بھی اپنی گود میں کھلانا ہے۔ وہاج نے علی کی باتوں پر کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، لیکن علی اس بات کا اثر لیے بغیر بول رہا تھا، وجی ہم جا کدھر رہے ہیں؟ کہیں تو مجھے اپنی بیوی اور بچوں سے تو نہیں ملوانے والا تاکہ میں انکل آنٹی سے بات کر سکوں؟ دیکھ وجی، اگر ایسا ہے تو میری بجائے انکل سے بات کر، کیونکہ آنٹی سے وہی بات کریں گے۔ ویسے تو خاموش ہے، مطلب ایسا ہی ہے۔ علی کی نان سٹاپ باتیں شروع ہو چکی تھیں اور اسی سانے میں وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے۔ وجی یہاں کیا ہے؟ علی نے گاڑی سے اترتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری منگنی کا گفٹ، وہاج اتنا ہی بولا اور گاڑی لاک کر کے اندر کی جانب چل دیا۔ وجی کیا سچ میں یہاں ہم تیرے بچوں اور بیوی کو لینے آئے ہیں؟ وجی تو ایسے کیسے کر سکتا، میرے بغیر شادی کر لی؟ علی مصنوعی صدمے سے بولا، شٹ اپ علی، اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاج تنگ آ کر بولا، اور وہ تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے، پہلے میرے بغیر شادی کر لی، اب مجھے ہی دھمکی دے رہے ہو؟ علی اب اگر اپنی بکواس بند نہ کی تو میں تمہیں اپنے طریقے سے چپ کرواؤں گا۔ وہاج غصے سے دھیمے لہجے میں گرایا۔ علی نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اتنے میں سامنے سے آتے تینوں نفوس کو دیکھ کر علی ساکت رہ گیا، جبکہ وہاج آگے بڑھ کر پہلے اپنے دادو احمر ملک کے بغل گیر ہوا، پھر زلال سے ملا اور آخر میں عبداللہ سے ملا اور بولا، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، ہم ٹھیک ہیں، احمر ملک نے خوشی سے جواب دیا۔ چھوٹے تم ٹھیک ہو؟ جی بھائی، میں بالکل پرفیکٹ ہوں، زلال نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ابھی تم ٹھیک ہو؟ وہاج نے اس کا اسپشٹ چہرہ دیکھا اور پوچھا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ عبداللہ نے الٹا وہاج سے پوچھا، سوال کیا۔ اس سے پہلے وہاج کوئی جواب دیتا زلال بول پڑا، وجی بھائی آپ کی بیوی کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی ہمیں ریسیو کرنے؟ پہلے تو وہاج کو سمجھ نہیں آئی، لیکن جب اسے سمجھ آئی تو وہ علی کی بات کر رہا ہے تو بے اختیار مسکرا دیا۔ علی بیٹا کیسے ہو؟ احمر ملک نے علی کو ساکت دیکھ کر سوال کیا۔ دادو، علی بھاگنے والے انداز میں آ کر احمر ملک کے گلے ملا اور زاروں قطار رو دیا۔ اس کو روتے دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں سوائے ایک شخص کے، اور وہ تھا عبداللہ، جو ایک پتھر بنا ہوا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے رونا تو دور، ہنسنا تک بھول گیا تھا۔ بھائی آپ کی بیوی تو روندو ہے، ویسے عموماً لوگ اپنی بیویوں کے آنسو دیکھ کر ان کو چپ کرواتے ہیں، لیکن آپ کی بیوی کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ان کے رونے کی آواز سن کر ایئرپورٹ پر موجود
ایئرپورٹ پر موجود تمام لوگ رونے والے ہیں۔ زرلالے نے ماحول سے اداسی کی کیفیت کم کرنے کے لیے علی کو چڑھایا تھا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو اپنی ٹانگوں پر گھر جائے تو اب اپنا منہ بند رکھنا، علی چبا چبا کر بولا۔ زرلال نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی، جبکہ باقی سب ان دونوں کی نوک جھوک پر مسکرا دیے تھے۔ چلیں دادو گھر چلیں، بڑے پاپا اور ماما ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہاج نے احمر ملک کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، وجی بھائی میں نے آپ سے بولا بھی تھا کہ ماما اور بڑے پاپا کو نہیں بتانا کہ ہم آ رہے ہیں، آپ نے پھر انہیں بتا دیا۔ زرلال صدمے سے بولا، ہو گئی تمہاری اوور ایکٹنگ شروع؟ میں نے انہیں یہی بتایا کہ میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ آپ بالکل چپ، وہاج نے سنجیدگی سے جواب دیا اور زرلال کو وارننگ بھی دے دی۔ پھر سب گھر کی جانب چل دیے۔ کنٹینیو جاری ہے۔